اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو اس دنیا کے اندر بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو سب سے بہترین جو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات کو بنایا ہے۔ تو ہم کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام انسان و جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو حکموں کو مانیں گے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کر زندگی گزاریں گے، تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا کے اندر بھی ہم کو کامیاب کریں گے، اور جو آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر بھی ہم کو کامیاب کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کر دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے، وہ تو بہت اچھی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگیوں کو میرے طریقے کے مطابق گزارا، میری سنتوں سے محبت کی، ان پر چلا، تو وہ انسان تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن جس شخص نے میرے طریقے کو چھوڑا، اپنی زندگیوں کو غیروں کے طریقے کے مطابق گزارا، میری سنتوں سے بوجھ رکھا، تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کس چیز سے خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں اس انسان سے، اس شخص سے میں خوش ہو جاؤں گا، اور اس کے میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم میں بڑے معاف کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک چھوٹی سی زندگی جو دی ہے، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، جو اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کی ہم کو تیاری اس دنیا کے اندر رہ کر کرنی ہوگی۔ جیسے انسان یہاں اعمال کرتا ہے، ویسے ہی اس کو کل قیامت اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، وقت کی قدر کرو۔ اگر ہم اس وقت کی قدر نہیں کریں گے تو میرے محترم بھائیوں، یہ وقت ہم کو بیکار کر دے گا۔ یا تو اس وقت کو میرے محترم دوستو، وقت کو اچھے کاموں میں لگا لیجئے، نہیں تو یہ وقت ہم کو خود بخود اپنا آپ ہم کو بیکار کاموں لگا دے گا۔ یہ وقت آج میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا کے اندر
ہم کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اور بہت سے لوگ ہیں، ان سے پوچھے میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، ہم کو آنکھیں دی ہیں۔ جن کے ہاتھ اور پیر نہیں ہیں ان سے پوچھے کہ ہاتھ اور پیر کی کیا قیمت ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آنکھ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک آنکھ کی روشنی کو بھی چھین لے ہم سے تو میرے محترم بھائیوں، اگر دنیا کے تمام ڈاکٹر سائنسداں سب ایک آنکھ کی روشنی کو واپس لانا چاہیں تو ہر ایک آنکھ کی روشنی کو واپس نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر 100% کامیابی ہے، اور جتنے بھی اس سے ہٹ کے جتنے بھی غیروں کے طریقے ان میں 100% ناکامیابی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زمانے کے اندر دین مٹ رہا ہو اور سنت زندگیوں سے نکل رہی ہو، اگر اس وقت کوئی شخص ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے محترم نوجوانوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی قدر کو پہچانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی قدر و قیمت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ رکھی ہے۔ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ ایمان والوں کی بقدر چل رہی ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو اس طرح برقرار رکھیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اور جب اس دنیا کے اندر ایک بھی ایمان والا نہیں رہے گا تو پھر میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر قیامت نازل برپا کر دیں گے، قیامت نازل برپا کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ جو اب تک زندگی گزر گئی ہی ہے یہ تو گزر گئی ہی ہے، لیکن جو آنے والی جو زندگی ہے اس کی ہم کو فکر کرنی ہے، اس کو ہم کو صحیح معنی میں اس کو گزارنا ہے۔